خطبہ یہ خطبہ مدنی دور کا 57واں خطبہ ہے جو 16/12/2011 کو دیا گیا تھا۔ عنوان ہے سورہ نور کی ہدایت ہے۔ سماعت فرمائیے یہ خطبہ۔ اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. برادران اسلام و خواتین ملت، شعبان سن 5 ہجری میں جو غزوہ بنی مصطلق کے واقع اس کے نام سے واقع ہوا تھا، جس کے پس منظر میں 2 بہت بڑے اہم واقعات پیش آئے تھے۔ یہ دونوں واقعات منافقین کی جانب سے ابھارے گئے تھے تاکہ مسلمانوں کو کمزور کر دیا جائے اور صحابہ کرام کے وقار کو مجروح کر دیا جائے۔ اللہ رب العالمین نے ان دونوں واقعوں کا تذکرہ قرآن کریم میں کیا، اور ایک واقعے کو سورہ منافقین میں اور دوسرے واقعے کو سورہ نور میں اللہ رب العالمین نے ذکر کر کے صحابہ کرام کی عزت اور وقار کو برقرار رکھتے ہوئے مسلمانوں کو بہت ساری ہدایتیں دیں۔ جو ہدایتیں اللہ رب العالمین نے دیا اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے برات کے تعلق سے جو ہدایتیں نازل کی، ان کا تذکرہ گزر چکا۔ آج آپ کو پھر اس واقعے کے تسلسل کے بعد دیگر ہدایتوں کی جانب آپ کی توجہ انشاءاللہ دلائی جائے گی۔ وہ تمام حضرات جو قبیلے بنو مصطلق کے پکڑ کر کے لائے گئے تھے قیدی بنا کر کے، اس میں ایک خاتون حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھیں۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ قبیلے بنو مصطلق کے سردار حارث ابن ابی ذرار کی لڑکی تھیں۔ جب قبیلے ہار جاتے ہیں تو اس میں چھوٹے اور بڑے میں تمیز نہیں رہ جاتی ہے، ہر ایک کو قیدی بنا کر کے لایا جاتا ہے۔ یہ اس زمانے کا رواج تھا۔ چنانچہ جب قیدی بنا کر کے یہ لائی گئیں اور پھر حسب نظام تقسیم کر دیا گیا، تو یہ حضرت ثابت ابن قیس ابن شماس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا ان کے خاندان، ان کے گھر کے کسی فرد کے حصے میں گئیں۔ چونکہ خاندان کے سردار کی بیٹی تھیں، اس لیے ان کی غیرت اور حمیت یہ برداشت نہ کر سکی کہ میں کسی کے گھر میں لونڈی اور خادمہ بن کر کے رہوں۔ چنانچہ انہوں نے جس گھر میں ان کا حصہ گیا تھا ان لوگوں سے مکاتبہ کیا۔ مکاتبہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی غلام یا کوئی لونڈی اپنے آقا سے یہ کہے کہ میں آپ کو اتنے دن میں یا ایک ہی مشت میں قیمت جو میری ہے اپنی ادا کر دیتی ہوں اور آپ مجھ کو اس کے عوض میں آزاد کر دیجئے۔ تو مکاتبہ کے بعد پھر وہ غلام یا لونڈی آزاد ہو جاتی ہے۔ چنانچہ انہوں نے مکاتبہ کی درخواست دی، لوگوں نے قبول کر لیا۔ اب اس کی مدد کے لیے وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوئیں اور انہوں نے عرض کیا کہ جناب کو یہ اچھی طریقے سے معلوم ہے کہ ہمارے اوپر کتنی بڑی مصیبت آئی ہوئی ہے، اور ہم جو عرب باعزت زندگی گزار رہے تھے آج قیدی بن کر کے یہاں آپ لوگوں کے پاس حاضر ہوئے ہیں، اور میں اس خاندان کے سردار حارث ابن ابی ذرار کی بیٹی ہوں۔ میں نے جن کے حصے میں میں گئی تھی وہاں میں نے مکاتبہ کر لیا ہے، اور اس کی مدد کے تعلق سے میں جناب کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں، آپ اس سلسلے میں میری مدد فرمائیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی درخواست کو سنا۔ آپ نے فرمایا کہ اس سے بہتر رائے میرے پاس ہے،
اگر اس کو قبول کر لو تو یہ تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہوگا، وہ یہ ہے کہ مکاتبے کا جتنا بھی پیسہ ہے میں ان لوگوں کو دے دیتا ہوں اور میں تم سے نکاح کر لیتا ہوں، تم میری زوجیت میں رہو۔ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ سعادت مجھ کو حاصل ہو جائے تو یہ تو ہماری بہت بڑی خوش نصیبی ہے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پیسہ مکاتبے کا دے دیا اور ان سے اپنا نکاح کر لیا۔ جب ان سے نکاح رسول کا ہو گیا اور مدینے والوں کو اس کی خبر ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جویریہ بنت حارث سے نکاح کر لیا ہے اور ان کا درجہ آج ام المؤمنین کا ہو گیا ہے، تب ان لوگوں نے کہا کہ جس خاندان میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتہ داری لگ گئی ہے اس خاندان کے لوگوں کو ہم لوگ لونڈی اور غلام بنا کر کے رکھے، یہ تو کسی بھی صورت سے جائز نہیں، کیونکہ خاندان کے تمام لوگ اس اعتبار سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار بن گئے۔ اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے گھروں میں جو قیدی ہیں لونڈی اور خادم کی حیثیت سے، غلام کی حیثیت سے، وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار ہیں۔ تب اب ہماری ایمانی غیرت تو یہ گوارا نہیں کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں کو ہم لونڈی اور غلام بنا کر کے رکھے۔ چنانچہ تمام صحابہ کرام نے جن کے پاس یہ لونڈی اور غلام تھے ہر ایک نے سب کو آزاد کر دیا اور اس طریقے سے ان لوگوں کو آزادی ملی اور غلامی کی توق ان کے گلے سے اتر گئی۔ حارث ابن ابی ذرار وہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ جب یہ معلوم ہو گیا کہ مدینہ منورہ کے لوگوں نے بڑا کرم کیا ہے، بڑا احسان کیا ہے اور تمام لوگوں کو آزاد کر دیا ہے، تب وہ آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا کی آزادی کے لیے۔ جب یہاں آئے اور یہ پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا نکاح ہو گیا ہے، پھر بھی انہوں نے درخواست کیا ان کی واپسی کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا کہ جویریہ یہ موجود ہیں، اگر یہ جانا چاہتی ہیں آپ کے ساتھ تو بخوشی لے جائیے، مجھ کو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ حضرت جویریہ نے اپنے والد سے کہا کہ نہیں، میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آ چکی ہوں اور اتنا بڑا مقام جو مجھ کو ملا ہے میں اس مقام کو کبھی چھوڑ نہیں سکتی۔ چنانچہ وہ واپس گئے اور کچھ دنوں کے بعد وہ اور قبیلے کے سارے لوگ اس دریا دلی سے جو رسول نے اور مدینے والوں نے کیا تھا اس سے متاثر ہو کر کے سب کے سب ایمان لے آئے۔ ابھی مہینہ 2 مہینہ کا واقعہ ہے کہ یہی لوگ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے دشمن تھے اور مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کی تیاریاں کر رہے تھے۔ آج انہوں نے جو اخلاق مسلمانوں کے دیکھا اور جو کردار مدینے والوں کا دیکھا اس کردار سے متاثر ہو کر کے تمام کا تمام قبیلہ دائرے اسلام میں داخل ہو گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا جیسی بیٹی اپنے خاندان کے لیے جو بابرکت اور جو مبارک بیٹی نکلی میں نے ایسی بیٹی کہیں بھی نہیں دیکھا جو اپنے خاندان والوں کے لیے اتنی بابرکت ہو کہ ان کی ذات کی وجہ سے پوری کی پوری قوم دین اسلام میں بھی داخل ہو گئی اور ان کی وجہ سے تمام لوگوں کو غلامی سے نجات بھی مل گیا۔ تو اس طریقے سے غزوہ بنی مستلق کا واقعہ یہاں آ کر منتج ہوتا ہے اور اس کا جو نتیجہ ہوا اور اس کا جو اثر ہوا وہ یہ ہوا کہ تمام کے تمام قبیلے آزاد ہو گئے۔ اب اس کے بعد غزوہ واقعہ عفق کے بعد جب اللہ رب العالمین نے سورہ نور کا نزول فرمایا تو اس واقعے کا جو جواب دیا اور اس میں جو لوگوں کو تنبیہ کی، جن لوگوں کا نام آیا ان کو برسر عام کوڑے لگائے گئے۔ اس کے علاوہ ماحول اور معاشرے میں
بدکاری ماحول اور معاشرے سے بدکاری کو ختم کرنے کے لیے اور اسلامی معاشرے کو نہایت ہی محترم اور مقدس معاشرہ بنانے کے لیے اس سورہ نور میں بہت ساری آیتوں کا نزول اللہ رب العالمین نے فرمایا۔ ان آیتوں میں سے کچھ منتخب آیتیں جس کا تذکرہ اس بدکاری، بے حیائی اور اس سے متعلق جو اسباب ہوتے ہیں ان کا تذکرہ جہاں اللہ رب العالمین نے کیا ہے، آج اس کا تذکرہ میں آپ حضرات کے سامنے کر دینا مناسب سمجھتا ہوں، کیونکہ اس غزوے کے پس منظر کی یہ بات ہے اور اس میں بڑی عظیم ہدایتیں اللہ رب العالمین نے ہم تمام مسلمانوں کو دیا ہے، اور اس کی ابتدا ہی اللہ رب العالمین نے کچھ اس انداز سے کیا ہے کہ ہر وہ صاحب ایمان جس کے دل میں ایمان کی چمک باقی ہے وہ اس سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہے گا اور اپنی ذمہ داریوں کے احساس کچھ نہ کچھ اس کو ضرور ہوگا۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں، سورہ نور کی ابتدا ہو رہی ہے، سورۃ انزلناها وفرضناها وانزلنا فيها آیات بینات لعلکم تذکرون۔ مسلمانوں، یہ وہ سورت ہے، یہ وہ سورت ہے، ہم نے اس کو نازل فرمایا ہے۔ دوسری سورتوں کو کسی نے نازل فرمایا؟ کسی غیر نے نہیں، ذات باری ہی نے نازل فرمایا ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین اس سورت کی اہمیت کو بتانے کے لیے اور اس میں جو عظیم ہدایتیں ہیں ان ہدایتوں پر توجہ دلانے کے لیے یہ پیارا انداز استعمال کیا ہے۔ جیسے ایک آدمی جس کے کئی بیٹے ہیں، کسی بیٹے نے بہت اچھا کارنامہ انجام دیا تو ہماری تعریف کیوں کہتا ہے یہ میرا بیٹا ہے؟ کیا مطلب دوسرے بیٹے اس کے نہیں ہیں؟ نہیں ہے، لیکن اس کا جو مقام ہے کارکردگی کی وجہ سے تو اس کو فضیلت اور برتری حاصل ہے۔ تمام سورتوں کا نزول اللہ رب العالمین کی جانب سے ہوا ہے، پورے قرآن کا نزول رب نے دیا ہے، رب العالمین کا کلام ہے، پھر بھی رب العالمین کہتے ہیں سورۃ انزلناها، یہ وہ سورت ہے مسلمانوں جس کو ہم نے نازل کیا ہے اور ہم نے اس میں جو ہدایتیں دی ہیں وہ تمہارے اوپر فرض کر دیا ہے۔ ہم نے دیا اور ہم نے فرض کیا، ایسے نہیں دیا کہ ہاں کرو تو چلے گا، نہ کرو تو بھی چلے گا، نہیں، دیا ہو میں نے اور میں نے فرض بھی کر دیا ہے۔ وَأَنزَلْنَا فِيهَا آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ، بڑی واضح ہدایتیں اس میں ہیں، بڑی واضح روشنی ہے مسلمانوں تم تمام لوگوں کے لیے۔ اگر اپنے ماحول اور معاشرے کو بنانا چاہتے ہو، پاکیزہ، صاف ستھرا اور محترم رکھنا چاہتے ہو، اگر اپنے حسب و نسب کو صحیح رکھنا چاہتے ہو، اپنے بال بچوں کو حرام اولاد نہیں ہونے دینا چاہتے ہو، تو یہ تمام ہدایتیں جو میں دے رہا ہوں ان ہدایتوں پر عمل کرنا تم لوگوں کے لیے واجب اور ضروری ہے۔ آیتیں کیوں نازل کیا ہے؟ لعلکم تذکرون، تاکہ تم سب کے سب لوگ نصیحت حاصل کرو۔ اب یہ ہدایتیں کس لیے آئی ہیں؟ نصیحت حاصل کرنا۔ نصیحت حاصل کرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ ہم نے ہاں اس کو سن لیا اور اس کو مان لیا کہ ہاں ٹھیک ہے۔ نصیحت حاصل کرنے کا مطلب عمل درآمد ہوتا ہے۔ مکمل نظام اور قانون کو ماننے سے کچھ حاصل نہیں ہوتا ہے، کتنا ہی پیارا نظام اور قانون کیوں نہ ہو، جب تک کہ قوانین پر عمل درآمد نہ ہو اور اس قانون پر کھلے دل سے ہر انسان عمل نہ کرے تب قانون کی کون سی حیثیت رہ جاتی ہے؟ لہذا یہ قانونی حیثیت جو اللہ رب العالمین نے دیا ہے تو رب العالمین نے عملی نصیحت کے لیے عطا فرمایا ہے۔ تو یہ کیوں؟ تاکہ لعلکم تذکرون، تاکہ تم لوگ نصیحت حاصل کرو۔ اب اس عظیم خطاب کے بعد جو سب سے پہلی بات رب العالمین نے ذکر کیا ہے وہ یہ ہے، الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ ولا تأخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر وليشهد عذابہما طائفۃ من المؤمنین۔ میرے بھائیوں،
جس آدمی اور جس خاتون نے زنا کیا، شریعت میں یہ انتہائی بدتر جرم اور سب سے بڑا گناہ سمجھا جاتا ہے۔ نتیجتاً ایسے لوگوں کو یا تو عذاب میں مبتلا کیا جائے گا اور یا زندگی سے محروم کر دیا جائے گا۔ سزا بہت سخت ہے۔ ہر آدمی اس سزا کو سنتا ہے تو اس کا رونگٹا کھڑا ہو جاتا ہے، اور بہت سارے وہ لوگ جو صاحب ایمان نہیں ہے، جو اس سزا کے بعد جو نتیجہ نکلتا ہے، جو اس نتیجے سے واقف نہیں ہے، اور جو اپنا حیوانوں کی طرح زندگی گزارنا چاہتے ہیں، کتوں اور خنزیروں کی طرح کہ جو جانور جس جانور کے پاس جانا چاہے اباحیت کے ساتھ جائے، کوئی پابندی نہ رہے، ان کو اس پر بڑا اعتراض ہوتا ہے اور کہتے ہیں کہ دین اسلام میں جو حدود ہیں یہ بڑے سخت ہیں، ان کو ختم کر دینا چاہیے، ان پر پابندی لگا دینی چاہیے۔ حدود کیا ہے؟ رب العالمین فرماتے ہیں کہ وہ انسان جو زناکاری کرتا ہے یا وہ عورت جو زناکاری کرتی ہے تو ان کو ان میں سے ہر ایک کو 100 کوڑا لگایا جائے۔ فجلدوہم ثمانی فجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، اس میں سے ہر ایک کو 100 کوڑا لگا دیا جائے۔ ولا تاخذکم بہما رافۃ فی دین اللہ، مسلمانوں تمہارے دل میں ان بد کرداروں کے تعلق سے ذرا سا بھی الفت اور محبت نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ یہ معاملہ اللہ رب العالمین کے نظام اور قانون کا ہے، اس کے دین کا معاملہ ہے۔ جو اتنے بڑے نظام اور قانون کا النظر کرتا ہے اور جو اس کو نہیں مانتا ہے، اس کو اس ملک میں رہنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ جی ہاں، پہلے صورتحال یہ تھی، سورہ نساء میں آیت نازل ہوئی جس میں اللہ رب العالمین نے یہ ذکر کیا تھا کہ جو لوگ بدکاری کرتے ہیں یا جو عورتیں بدکاری کرتی ہیں، 4 افراد سے شہادت لو، اگر وہ ثابت ہو جاتی ہے تو جو مرد ہے اس کو تکلیف میں مبتلا کرو، عذاب دو، مارو پیٹو، اور جو عورت ہوتی ہے اس کو گھر میں مقید کر دو اور زندگی بھر اسی گھر میں محصور رہے گی، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین راستہ پیدا کر دے۔ یہ جب آیت نازل ہوئی تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خذوا عنی قد جعل اللہ لها سبیلا، مسلمانوں میری بات سن لو، مجھ سے لے لو پیغام جو اللہ کا آیا ہے ان خواتین کے تعلق سے اور ان مردوں کے تعلق سے جو زناکار ہیں، اللہ نے راستہ پیدا کر دیا ہے۔ اب راستہ کیا پیدا کر دیا ہے؟ راستہ یہ پیدا کر دیا ہے کہ جو شادی شدہ ہے مرد یا عورت تو اس کے اوپر 100 کوڑے لگائے جائے اور سال بھر کے لیے شہر بدر کر دیا جائے، اور جو شادی شدہ نہیں ہے، جو شادی شدہ ہے تو ان کو رجم کر دیا جائے، اور جو شادی شدہ نہیں ہے تو ان کو کوڑے لگایا جائے اور شہر بدر کر دیا جائے۔ جن کو اللہ رب العالمین نے جو ہے بیوی عطا کیا اور جس عورت کو شوہر عطا کیا، اس کے باوجود بھی اگر وہ بدکاری کرتا ہے تب اس کو زندگی سے محروم کر دیا جائے۔ تو یہ راستہ اللہ نے دیا ہے، قید و بند سے چھٹکارا مل گیا، اور اگر وہ شادی شدہ نہیں ہے تو کوڑے مار دیے جائیں گے، سنگسار کر دیے جائیں گے، اور اگر شادی شدہ ہے تو ختم کر دیا جائے گا۔ یہ نظام اللہ رب العالمین نے تم کو دیا ہے، لہذا اس نظام کے عمل درآمد میں ذرہ برابر دل میں ہمدردی نہیں آنی چاہیے، کیونکہ جرم دیکھو، یہ جرم اتنا بڑا ہے کہ اس میں ہمدردی ظاہر کرنا یہ نفاق کی بات ہوگی اور ایمان کی کمزوری کی بات ہوگی۔ تو رب العالمین فرماتے ہیں وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ، اس میں سلسلے میں جو اللہ کے دین کا مسئلہ ہے، آپ لوگوں کے دلوں میں ان بدکاروں کے تعلق سے کوئی نرمی نہیں ہونی چاہیے، کوئی الفت، کوئی ہمدردی نہیں ہونی چاہیے۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر حقیقت میں آپ لوگ ایمان لائے ہو
اگر حقیقت میں اللہ رب العالمین کی ذات پر ایمان ہے اور حقیقت میں قیامت کے دن پر ایمان ہے تو تم کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. کیا کرنا چاہیے؟ اس سزا پر عمل درآمد کرنا چاہیے، اور سزا جو دی جائے گی چپکے چپکے نہیں، گھروں میں بند کر کے، قید خانوں میں نہیں، علل اعلان برسر عام، جس میں بہت بڑی تعداد لوگوں کی شریک ہو اور وہ نصیحت حاصل کرے کہ اگر میں ایسا کروں گا تو میرے ساتھ بھی یہی ہوگا واقعہ. چنانچہ رب العالمین فرماتے ہیں وَلِيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، مسلمانوں کی جماعت وہاں حاضر ہونی چاہیے سزا دینے کے وقت. ایسا نہیں کہ جب سزا دی جائے تو لوگ غیر حاضر ہوں، اور ایسا بھی نہیں کہ چپکے سے کہیں سزا دے دی جائے. نہیں، سزا کے لیے اعلان کیجیے، سزا کے لیے دن متعین کیجیے، اور اس طریقے سے لوگ اپنی نگاہوں کے سامنے ایک آدمی پر کوڑے لگاتے ہوئے، ایک آدمی کو سنگسار کرتے ہوئے اور اس کے اوپر پتھر برساتے ہوئے اور وہیں جان دیتے ہوئے یہ نظارہ دیکھیں. ہاں، جب یہ منظر دیکھیں گے، رونگٹے کو کھڑا کر دینے والا منظر اور دل کو دہلا دینے والا منظر، تب وہ نصیحت حاصل کریں گے. ورنہ یہ اتنے بڑے مجرم ہیں کہ ان کی سزا میں اگر تخفیف ہو تو یہ لوگ پھر مان نہیں سکتے ہیں. 10-20 کوڑا کھا لیں گے کوئی پرواہ نہیں، لیکن بعد میں پھر وہ الٹا کام کریں گے. لہذا اگر اس میں وہ لوگ پائے جاتے ہیں جن پر اللہ نے نعمت کیا ہے، ان کو ختم ہی کر دو، کیونکہ اس روئے زمین پر بسنے کے لائق یہ انسان اب نہیں رہ گیا ہے. اور جس کو اس نعمت سے اللہ نے ابھی نہیں نوازا تھا تو چلو ابھی اس کو مہلت دے دی جاتی ہے. تو اللہ رب العالمین نے یہ حکم دیا ہے، اور میرے بھائیوں یہ حکم ایسا ہے کہ اگر اس کا نفاذ ماحول اور معاشرے میں ہو جائے تب نہ کسی خاتون کو اغوا کیا جائے گا، اور نہ گلیوں میں اور راستے میں چلتے ہوئے کسی بھی جو ہے عورت کے اوپر نگاہیں اٹھائی جائیں گی، اور نہ اس سے چھیڑ چھاڑ کیا جائے گا، اور نہ بدکاری انسانوں کے ماحول اور معاشرے میں عام ہوگا. میرے بھائیوں، جہاں کھلی آزادی اس طریقے سے انسانوں کو دی گئی ہے، آپ دیکھیے روزانہ کتنی عورتوں کو اور کتنی بچیوں کو جو ہے ان کی عزت لوٹی جاتی ہے اور ان کی حرمت کو پامال کیا جاتا ہے. آپ اخباروں میں پڑھتے ہوں گے کہ آج فلاں لڑکی کا اغوا ہو گیا، آج یہاں زنا بالجبر کیا گیا، اور آج یہاں یہ واقعہ پیش آیا، اور روزانہ کتنے واقعات اس طریقے سے پیش آتے ہیں کہ العما اور الحفظ. لیکن پھر بھی انسان جو ہے ہوش کے ناخن نہیں لیتا ہے اور اعتراض ان حدود پہ کرتا ہے. جہاں اس روئے زمین پر اللہ رب العالمین کا یہ نظام اور یہ قانون نافذ ہے میرے بھائیوں، اس ملک کو دیکھ لیجئے، اور جہاں یہ نظام نہیں نافذ ہے اس ملک کو دیکھ لیجئے. آپ کتنا ہی قانون بنا ڈالیں، قانون کی دھجیاں ایسے ہی اڑاتی جاتی رہیں گی اور لوگوں کی عزتیں ایسے ہی برسر عام لٹتی جاتی رہیں گی. ہاں، جہاں اس نظام پر اہل ایمان نے عمل کیا ہے وہاں جا کر کے دیکھیے وہاں کا ماحول اور معاشرہ کتنا پاکیزہ ہے میرے بھائیوں. سعودیہ عربیہ میں جب کسی قاتل پر حد جاری کیا جاتا ہے، برسر عام مسجد نبوی ہو یا مسجد حرم ہو، اس کے باہر بڑا وسیع اور کھلا کشادہ میدان ہوتا ہے، وہاں پر حد نافذ کیا جاتا ہے. جب مسلمانوں کی بہت بڑی جماعت وہاں اکٹھا ہوتی ہے اور اس روحانی منظر میں وہ لوگ تمام نظارہ دیکھتے ہیں کہ جو آدمی مجرم ہوتا ہے، بہت بھیانک جرم کرتا ہے، اس کو سزا کیسے دی جاتی ہے. اور اسی طریقے سے جو شیطنت کرتے ہیں، بدکاریاں کرتے ہیں، ان کو کیسے ختم کیا جاتا ہے اور ان پر کیسے کوڑے برسائے جاتے ہیں، یہ تمام منظر میرے بھائیوں وہاں منظر عام پر کیا جاتا ہے. کتنے مناظر وہاں قتل کے اور ہاتھ کے کاٹنے کے میں نے خود اپنی نگاہوں سے دیکھا ہے میرے بھائیوں. جی ہاں، جب یہ نظام جو اللہ رب العالمین نے ان کو دیا اور کہا کہ اگر صاحب ایمان ہو، اگر قیامت پر تمہارا یقین ہے اور اعتقاد ہے اور اللہ کی ذات پر یقین اور اعتقاد ہے تو لا تاخذکم بہما رأفۃ، ایسے انسانوں کے تعلق سے دل میں ذرہ برابر کوئی نرمی نہیں آنی چاہیے. انہوں نے اس نظام اور قانون کو اپنایا.
ऐश और आराम, इत्मीनान और सुकून की जिंदगी गुजारते हैं। न किसी लड़की को कोई छेड़ता है, न जिना बिल जबर होता है, और न जो है कत्ल के वाकयात इतने होते हैं मेरे भाइयों। जी हाँ, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का दिया हुआ निजाम है और आजमूदा निजाम है मेरे भाइयों। इसमें किसी किस्म का कोई झोल नहीं होना चाहिए और किसी किस्म की कोई आसानी और नरमी नहीं होनी चाहिए। जी हाँ मेरे भाइयों, कुरान करीम में जो आयत लिखी हुई है सूरह नूर में कि इसमें सिर्फ जानी पर और जानिया के लिए कोड़े की बात लिखी हुई है, लेकिन रज्म की बात इस आयत में नहीं है। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मुसलमानों, कुरान करीम में आयत जो मौजूद थी रज्म के ताल्लुक से, वो बूढ़े और बूढ़ियों के लिए भी मौजूद थी। रज्म का हुक्म बाकी है, अगरचे उस आयत की तिलावत अल्लाह ने मनसूख कर दी है। मुझको डर लगता है कि कहीं ऐसा न हो कि जब जमाना और आगे चला जाए, रसूल के जमाना गुजर जाए, सहाबा का जमाना गुजर जाए, तब लोग ये कहने लगे कि किताबुल्लाह में कहाँ रज्म है। जो रज्म करने की बात आप लोग करते हो, तो जरा ध्यान देना, अगर आप लोगों ने ये बात कही तो मेरी बात भी सुन लीजिए। अगर यह डर न होता कि लोग ये कहते कि उमर ने अल्लाह रब्बुल आलमीन की किताब में इजाफा कर दिया, तो उस आयत को जिसको हम लोग पहले पढ़ते थे और जिसकी तिलावत अल्लाह ने मनसूख कर दी और जिसका हुक्म बाकी रखा, तो मैं उस आयत को लिख देता यहाँ पर। लेकिन चूंकि अल्लाह ने उसकी तिलावत मनसूख कर दी, लिहाजा मैं उसको लिख नहीं सकता। लेकिन याद रखना, अगर तुम लोगों ने जानी जो शादीशुदा है उसको रज्म नहीं किया, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो बहुत बड़ी जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर डाली थी, गोया कि तुम उस जिम्मेदारी से मुनकिर हो गए। लिहाजा ध्यान देना, हमने रज्म किया, हमसे पहले खलीफा ने रज्म किया, और जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने जमाने में रज्म किया। तमाम मुसलमानों ने जो वहां मौजूद थे तो उन्होंने अपने हाथ से किया और सब लोगों ने ये तमाम मनाजिर देखे। लिहाजा कुरान करीम में वो आयत नहीं मौजूद है, सिर्फ कोड़ा लगाने की बात है, तो ये उन लोगों के लिए है जो गैर शादीशुदा है। लेकिन जो लोग शादीशुदा है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और आपकी सीरत में ये बात मौजूद है। लिहाजा इसको कभी भुलाना नहीं, हमेशा इसको जो है ध्यान देना। और इस तरीके से बदकुमाश लोग अगर माहौल और माशरे में पाए जाए तो इसी तरह की सजाएं उनको देना। अगर हकीकी मानों में इज्जत और तकरीम की जिंदगी चाहते हो, अपने माहौल और माशरे को पाकीज़ा और साफ सुथरा रखना चाहते हो, तो आगे वाली आयत में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ज़िनाकारी से नफरत दिलाते हुए ये हिदायत दी है और ये बताया है, अज़्ज़ानी ला यन्किहु इल्ला ज़ानियतन औ मुशरिका वज़्ज़ानियतु ला यन्किहुहा इल्ला ज़ानिन औ मुशरिक। कि जो बदकार होता है वो इतना रजील होता है कि वो बदकारा औरत ही के पास जाएगा। यानी ये ऐसा मिजाज होता है कि इनके पास कोई मोहतरम खातून जो है पसंदीदा नहीं होती। आज यहाँ मुंह मारेंगे, कल वहां मुंह मारेंगे। ये एक आदत बन जाती है रजालत की, खबासत की। ये ऐसी आदत है जो खिंजीर की आदत होती है, जो कुत्तों की आदत होती है। तो जो बदकार होता है तो वह इंसान बदकारा ही औरत को पसंद करेगा, और जो बदकारा होती है वो बदकार औरत ही जो है मर्द ही को पसंद करेगी। तभी तो बदकारी करने वाला मर्द तलाश लेता है कि बदकारा औरत कौन है, और बदकारा औरत तलाश लेती है कि बदकार मर्द कौन है। कोई जो है इधर उधर नहीं भटकती है, अपने अपने मिजाज के लोगों को ये लोग तलाश कर लेते हैं। लिहाजा मुसलमानों, बदकार न बनो। अगर बदकार रहोगे तो तुम्हारे हिस्से में खातून बदकार ही आएगी। तो फरमाया कि देखो, जानी ला यन्किहु इल्ला ज़ानिया और मुशरिका, कि जो जानी होता है वो निकाह नहीं करता मगर उस औरत से जो बदकारा हो या काफिरा और मुशरिका हो। वज़्ज़ानियतु ला यन्किहुहा इल्ला ज़ानिन औ मुशरिक, और जो बदकारा औरत होती है वो भी निकाह नहीं करती है मगर जानिया मर्द से और या मुशरिका मर्द से।
تو جو جیسا ہوتا ہے اس کو اسی حساب سے ملتا ہے. وحرم ذلك على المؤمنین، لیکن یہ چیز مسلمانوں تمہارے اوپر حرام قرار دے دیا گیا ہے. اگر تم کو معلوم ہو کہ فلاں لڑکی فاحشہ ہے، فلاں لڑکی بدکارہ ہے، تو ایسی صورت میں اس لڑکی سے نکاح کرنا تمہارے لیے ناجائز اور حرام ہے. اور ایسے ہی کسی لڑکے کے بارے میں معلوم ہو گیا کہ یہ بدقماش ہے، بدکار ہے، زناکاری کی لعنت اس کو پڑی ہوئی ہے، تو کسی خاتون کے لیے جائز نہیں ہے کہ ایسے لڑکے سے وہ نکاح اور رشتہ قائم کرے. یہ چیز مسلمانوں تمہارے لیے حرام ہے. اگر پاکیزہ زندگی گزارنا چاہتے ہو اور طیبہ عورت چاہتے ہو، تب اپنا یہ مزاج جو بنا کے رکھا اس کو چھوڑ دو، ورنہ بدکاری کرو گے تو تمہارے لیے پاک عورت بھی اگر لاؤ گے تو ناجائز اور حرام ہوگی. کتنی عظیم بات رب العالمین نے فرمائی ہے. کسی پاک عورت سے بھی اگر تم نے نکاح کیا تو تمہارے لیے اس کا نکاح جائز نہیں ہے. یہ وہ باتیں ہیں میرے بھائیوں جس کو ہم نے آپ نے بھلا دیا. یہ وہ آیتیں ہیں اور یہ نظام ہے دین اسلام کا جو عموماً کانوں پر ہمارے اور آپ کے نہیں آتی ہیں. جی ہاں، اس کو بتانا، اس کا سنانا اور اس کا معلوم کرنا ہمارے رات کے اوپر اللہ رب العالمین نے پہلے ہی کلمے میں فرض قرار دیا ہے. میرے بھائیوں اندازہ لگائیے کہ ماحول اور معاشرہ کتنا برباد ہو گیا ہے اور کتنا بدکار ہو گیا ہے کہ کسی کے اندر اب صحیح انتخاب موجود نہیں ہے. جی ہاں، رب العالمین فرماتا ہے کہ جو بدکار لوگ ہوتے ہیں اور جو بدکارہ لوگیں ہوتی ہیں تو اپنے اپنے حساب سے نکاح کرے. طیب مرد طیبہ عورت سے، طیبہ عورت طیب مرد سے نکاح کرے. اور اگر ایسا نہیں کرتے تو حرم ذلک علی المؤمنین، تو اس کے خلاف کریں گے تو مسلمانوں تمہارے لیے وہ چیز حرام ہے. لہذا کیا کرو؟ لہذا بدکاری نہ کرو، توبہ کرو، اللہ رب العالمین سے چھوڑ دو. اگر کہیں پکڑے نہیں گئے، کوئی کچھ ہوا نہیں تو توبہ کرو. اللہ اور بندے کے درمیان سلسلہ کھلا رہتا ہے. اور اپنی اس شیطنت کو اور اپنی اس عادت کو چھوڑ دو میرے بھائیوں، ورنہ تمہارے اپنے گھر کی عورت بھی تمہارے لیے حرام ہو جائے گی. ہاں، نہیں معلوم تھا لیکن معلوم ہو گیا. لہذا آج سے اللہ رب العالمین سے معافی مانگیے، آج ہی اللہ رب العالمین سے توبہ کیجیے اور کم سے کم اپنی پاکیزہ عورت کے لیے تو آپ حلال ہو جائیے. اس کی زندگی تو کم سے کم نہ تباہ اور برباد کیجیے. تو رب العالمین فرماتے ہیں الزانی لا ينكح الا زانیہ الا زانیۃ او مشرکہ والزانیۃ لا ينكحها الا زان او مشرک وحرم ذلك على المؤمنین. اور یہ چیز تمام مسلمانوں کے اوپر حرام قرار دے دیا ہے اللہ رب العالمین نے. اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالی نے وہ آیت ذکر کیا ہے جو آیت اس سے پہلے والے خطبے میں آپ نے سنا تھا، جس میں کسی خاتون کے اوپر بہتان تراشی کی بات بتائی گئی تھی کہ اگر کسی پاکیزہ محترم خاتون کے اوپر کوئی آدمی الزام اور اتہام لگاتا ہے اور اس کے پاس 4 گواہ نہیں ہوتے ہیں، تب اللہ رب العالمین نے اس کو یہ جو حکم دیا تھا کہ ایسے لوگوں کو 80 کوڑے لگائے جائیں اور ان کی گواہی کبھی قابل قبول نہیں ہوگی اور یہ لوگ اللہ رب العالمین کی نگاہ میں فاسق اور فاجر ہوں گے. اس کا تذکرہ اس سے پہلے والے خطبہ جمعہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس واقعے کے پس منظر میں جو آیت نازل ہوئی تھی وہاں گفتگو گزر چکی، جس میں یہ بتایا گیا تھا کہ یہ لوگ جو اس واقعے میں شریک تھے اور جو پکڑے گئے تھے، جن کا گناہ ثابت ہو چکا تھا، تو ان تمام لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوڑے لگوائے تھے اور اس طریقے سے مسلمانوں کے ماحول اور معاشرے کو اس طرح کی پنپنے والے برائیوں سے ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا گیا تھا. اب اس کے بعد جو آیت ہے وہ آیت لعان ہے. کوئی شوہر اگر اپنی عورت کو بدکاری کرتے ہوئے دیکھے کہیں، تب وہ کیا کرے؟ جائے کہیں 4 آدمی اور ڈھونڈے 3 آدمی، یا کیا کرے؟ اس کے لیے کیا حکم ہے؟ اب اس کا تذکرہ آگے والی آیت میں اللہ رب العالمین نے کیا ہے. انشاءاللہ آئندہ پھر اس آیت کی تشریح کی جائے گی اور دیگر جو ہدایتیں ہیں ان ہدایتوں
پر گفتگو کی جائے گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو صحیح معنی میں صاحب ایمان بنا۔ رب العالمین جو ہدایتیں تو نے ہم مسلمانوں کو عطا کیا ہے، رب العالمین ان ہدایتوں پر عمل کرنے کے لیے ہمارے دل و دماغ کو کشادہ فرما دے۔ رب العالمین ہماری غلطیوں کو، ہماری کوتاہیوں کو اور بعض جگہوں پہ ہماری مجبوریوں کو اللہ رب العالمین تو معاف فرما دے۔ بار الہا اس دنیا میں جب تک ہم زندہ رہیں عزت و احترام کے ساتھ دین اسلام پر زندہ رہیں اور ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم۔